العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ عمل کی نیت کر لیں ہم سب، انشاءاللہ ہم کہہ سن کر عمل کریں۔ کہنا سننا جو ہے وہ عمل پر پڑھنے کے لیے ہے، اور دنیا کو اللہ نے عمل کی جگہ بنایا ہے اور آخرت کو بدلے کی جگہ بنایا ہے۔ اور جیسا عمل ہوگا ویسا اللہ کی طرف سے جو ہے وہ معاملہ ہوگا۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں ذرہ برابر کوئی نیکی لے کر آئے گا وہ دیکھے گا، اور ذرہ برابر برائی لے کر آئے گا وہ بھی دیکھے گا۔ تو صحابہ کہتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے وہ، اس آیت نے ہم کو بہت ڈرایا۔ تو فرمایا کہ ہر نیکی کی ہم نے قدر کی، ہر نیکی، اس لیے کتابوں میں لکھا ہے کوئی نیکی چھوٹی نہیں ہے۔ کون سی نیکی اللہ کو پسند آ جائے اور اللہ بیڑا پار کر دے، اس لیے کسی نیکی کو حقیر اور چھوٹا نہیں سمجھنا ہے۔ اور فرمایا کوئی گناہ جو ہے وہ چھوٹا نہیں ہے۔ علماء نے سمجھانے کے لیے بڑا گناہ اور چھوٹا گناہ بتایا، یعنی کہ یہ بڑا گناہ ہے شراب پینا، جھوٹ بولنا، گناہ کبیرہ اور گناہ صغیرہ، تو یہ سمجھانے کے لیے بتایا۔ جیسے دیکھو زمین سورج سے چھوٹی ہے نا، سورج بہت بڑا ہے، زمین سے 12 لاکھ گنا بڑا ہے سورج، اور زمین چھوٹی ہے۔ تو کیا چھوٹی ہے زمین؟ جی، اس کا قطر جو ہے وہ 24,000 میل ہے۔ جی، کروڑوں انسان اس پر بستے ہیں، سورج کے مقابلے میں چھوٹی ہے۔ دوسری بات فرمایا کہ اللہ کا ہر حکم جو ہے وہ بڑا ہے نہیں؟ تو نسبت اللہ سے ہے، اور اللہ کی ہر نافرمانی، کیونکہ کس کی نافرمانی ہے؟ سب سے بڑے کی، سمجھ نا؟ جیسے 1 کلو پاخانہ اور 1 ملی گرام پاخانہ، تو کون سا لگائیں گے؟ ہاں بھائی، سمجھ رہے؟ آ رہی بات؟ اتنا بڑا کانٹا ہے اور اتنا چھوٹا کانٹا ہے، کون سا چبانے کا؟ یہ چھوٹا کانٹا ہے، چبا لو۔ ذرا سی گندگی ہے، لگا لو، لگائے گا کوئی؟ جی، کانٹا تو چبھے گا، تکلیف ہوگی۔ آگ کا شعلہ ہے اور آگ کی چنگاری ہے، تو کیا رکھنا جیب میں؟ چنگاری رکھنا کہ شعلہ؟ یہ دونوں نہیں چاہیے، دونوں جلا دے گا۔ اور آج کل کیا ہوتا ہے؟ شارٹ سرکٹ ہے نا، شارٹ سرکٹ، پورے کارخانے جل جاتے ہیں۔ کیا ہوا کہ صاحب چنگاری اڑی تھی اور آگ لگا دی، سب جل کے خاک ہو گیا ہے نا؟ تو ہر نیکی کی قدر اور ہر گناہ سے اپنے آپ کو بچانا۔ یوں نہیں چھوٹا گناہ ہے کر لو، چھوٹا کانٹا ہے چبا لو، کہے گا کوئی ایسا؟ سمجھ رہے؟ تو یہ کہنا سننا اس لیے ہے کہ ہمارے اندر نیکیوں کا شوق پیدا ہو جائے اور گناہوں سے نفرت ہو جائے، ہے نا؟ یہ ایمان کا اثر ہے۔ جب آدمی کا ایمان بنے گا تو نیکیوں سے محبت اور گناہوں سے نفرت ہو جائے گی آٹومیٹکلی، ہے نا؟ ہر چیز کا اثر ہوتا ہے نا، گندی چیز کا بھی اثر ہوتا ہے اور اچھی چیز کا بھی اثر ہوتا ہے۔ شراب پی لے آدمی تو شراب ناپاک، جی گندی چیز ہے، لیکن پیٹ میں اتر گئی تو اس کا اثر اس کی زبان پر، کہتا ہے میں سارے ملک کا وزیر اعظم ہوں، کیا ہو گیا کہ صاحب چڑھ گئی ہے نہیں؟ آنکھوں کا دیکھنا بھی بدل جاتا ہے،
ایک کے دو نظر آتے ہیں، ادھر کا ادھر نظر آتا ہے، اور پیروں کی لڑکھڑاہٹ بھی بتاتی ہے کہ یہ شراب پیا ہے نا؟ تو گندا پیالہ اتر گیا تو اس کا اثر، جی کھٹی چیزوں کی تاثیر ہوتی ہے۔ کھٹی چیز کسی کے سامنے بھی کھائیں تو کیا ہوتا ہے؟ سب کے منہ میں پانی ہے نا؟ اچھی اچھی ڈشز کا نام لیں ابھی تو منہ میں پانی آ جائے گا سب، ابھی کھایا بھی نہیں دیکھا بھی نہیں، چیزوں کا اثر۔ تو ایمان کا اثر کیا ہے؟ جی گناہوں سے نفرت اور نیکیوں سے محبت، جی اللہ کی اطاعت پیاری ہو جائے گی اور نافرمانی سے نفرت ہو جائے گی، نافرمانی بری لگے گی۔ تو ایسا نہیں ہے کہ صاحب گناہ نہیں ہوگا، ایمان والے سے گناہ ہو جائے گا، نفس ہے، شیطان ہے، گندے ماحول کا اثر، کبھی گناہ ہو جائے گا، لیکن گناہ پر وہ باقی نہیں رہے گا۔ جیسے اچھے بھلے آدمی کو کانٹا چبھ گیا یا گندگی لگ گئی، ناپاکی لگ گئی تو کیا کرے گا؟ کانٹا جب تک نکالے گا نہیں اس کو چین نہیں آئے گا، ہے نا؟ گندگی جب تک دھو نہیں لے گا اس کو چین نہیں آئے گا، سمجھ رہے؟ ایسی ایمان والے سے کبھی گناہ ہو گیا نفس اور شیطان کے اثر سے تو اس کو چین اس وقت تک نہیں آئے گا جب تک توبہ نہیں کر لے، اللہ سے معافی نہ مانگ لے، ہے نا؟ تو یہ محنت اس کی ہے کہ ہمارا ایمان، اللہ سے تعلق، اللہ کی محبت، اللہ کی معرفت، جی یہ بڑھے ہماری زندگی میں۔ تو کیا راستہ ہے اس کا؟ کہ ہم اللہ کے احسانات کو سوچیں، اللہ کی قدرت کو دیکھیں کہ کیسے اللہ قادر مطلق ہے، پوری کائنات اللہ نے کیسے بنائی ہے، جی مجھ کو آپ کو کیسے بنایا، جی اور کیا کیا دیا ہم کو۔ احسان جس کا ہوتا ہے نا آدمی اس کی بات مانتا ہے، جی کوئی ہم کو 5 لاکھ روپیہ تنخواہ دیتا ہے مہینے کی، کتنی؟ 5 لاکھ روپے، جی اور وہ رات میں 12 بجے کہے کہ آ جاؤ ذرا کام ہے، تو کیا کہے گا آدمی؟ فرصت نہیں ہے، جی کیا کہے گا؟ جائے گا یا نہیں جائے گا؟ 5 لاکھ روپے خطرے میں آ جائیں گے، جاب جو ہے سروس نوکری چلی جائے گی، سمجھ رہے؟ 5 لاکھ سامنے ہے، تو میں آپ کو 5 لاکھ روز دیتا ہوں، 2 آنکھیں دے دو آپ، کون دے گا ہم میں سے بتاؤ؟ 5 لاکھ روز ملیں گے، مہینے کے کتنے ہو جائیں گے؟ جی 1.5 کروڑ روپے ہو جائیں گے۔ دے گا کوئی آنکھیں ہم میں سے؟ 2 آنکھیں دے تو 5 لاکھ روپیہ روز ملے گا، کون دے گا بتاؤ بھائی؟ ہے کوئی تیار؟ جی کوئی نہیں۔ اور یہ آنکھیں کس نے دی ہیں؟ کتنے میں دی؟ 5 پیسے نہیں دیے، سمجھ؟ آنکھیں ہمارے پاس ہیں، قیمت اندھوں کے پاس ہے، اندھے جانتے ہیں آنکھیں کیا ہے، ہم کو احساس نہیں ہے نا؟ ایک ایک اللہ کی نعمت ایسی ہے، صرف آنکھ نہیں، ایک آنکھ کے ساتھ اللہ کی پتہ نہیں کتنی نعمتیں ہم گن ہی نہیں سکتے۔ اب آنکھ تو اللہ نے دی ہے لیکن کھلتی نہیں ہے آنکھ، سمجھ رہے؟ آنکھیں بند ہیں، آنکھ تو ہے دیکھتی نہیں ہے، سمجھ رہے؟ آنکھ ہے لیکن 2 نظر آ رہا ہے، تو پریشان ہوگا نہیں ہوگا؟ سمجھ رہے بات؟ تو ایک ایک نعمت کے ساتھ پتہ نہیں کتنی نعمتیں جڑی ہوئی ہیں، جی تو کس کی ماننا چاہیے؟ جی اپنی چلانا چاہیے؟ بولو بھائی، اللہ کی ماننا چاہیے، ہاں اسی کا نام ایمان ہے، اطاعت کا نام، اللہ سے محبت کا نام ایمان ہے۔ سب سے زیادہ محبت کس سے ہو؟ کہ اللہ سے، کیونکہ اللہ نے سب کچھ دیا ہے۔ اور پھر کیسا اللہ کا معاملہ ہے کہ بندہ نافرمانی کرتا ہے تو بھی وہ دیتے رہتے ہیں،
روکتے نہیں، سر نہیں پھوڑ دیا ہمارا، ہاتھ نہیں توڑ دیا، فوراً پکڑ نہیں کرتے، ہے نہیں؟ توبہ کی اللہ نے ڈھیل دیا۔ عجیب اللہ کا جو ہے معاملہ ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، قرآن میں بھی ہے، دونوں فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں، لکھ رہے ہیں، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ فرشتے لکھ رہے ہیں۔ سیدھے ہاتھ والا نیکی لکھ رہا ہے اور الٹے ہاتھ والا گناہ لکھ رہا ہے۔ یہ امیر صاحب ہیں، سیدھے ہاتھ والے کون ہیں؟ اور یہ مامور ہیں، یہ پوچھ کے کرتا ہے کام۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے، آدمی کوئی نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو ایک نیکی سیدھے ہاتھ والا فرشتہ لکھ لیتا ہے فوراً۔ ابھی کیا نہیں، کیا کیا؟ نیت کی، ارادہ کیا کہ میں انشاءاللہ تہجد پڑھوں گا، میں ایک پارہ تلاوت کروں گا، میں قرآن سیکھوں گا، جی میں اللہ کو ناراض نہیں کروں گا، جی میں اللہ کی اطاعت و فرما برداری کروں گا، میں اس سنت پر عمل کروں گا، میں دعا یاد کروں گا، میں 4 مہینے میں جاؤں گا۔ ارادہ کیا تو ایک نیکی فرشتے نے لکھ دیا۔ اور ایک نیکی کا کیا بھاؤ ہے؟ جی من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، ایک نیکی جو لے کر آئے گا اللہ کہتے ہیں ہم کم سے کم 10 دیں گے۔ جی آج کل جو ہے نا وہ مارکیٹنگ کا اسٹنٹ ہے، لوگوں کو شینڈی لگانے کا، ٹوپی پہنانے کا، کہتے ہیں 1 پر 1 فری، 2 پر 1 فری، بائی 2 گیٹ 1 فری، سمجھ رہے مارکیٹ میں؟ تو فری ہوتا ہے وہ؟ بولو بھائی، فری ہوتا ہے؟ میں آئس کریم لینے گیا تو بولے 1 پر 1 فری ہے، میں نے کہا کتنی قیمت ہے دونوں کی؟ کہا 199 روپیے، 199۔ میں نے کہا ایک کتنے کا ہے؟ کہا 100 روپے کا ہے۔ تو فری ہوا؟ 1 پر 1 فری ہے بولے، ہیں؟ تو ایڑا بناتے ہیں لوگوں کو، فری وری ہوتا نہیں ہے۔ اچھا بتاؤ 1 پر 10 فری کسی نے سنا آج تک؟ 1 پر 10 فری سنا کسی نے؟ نہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں 1 پر 10 فری، تم ایک نیکی کرو کم سے کم میں 10۔ اور پھر آگے فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہیں گے نیکیوں کو بڑھاتے چلے جائیں گے، بے حساب دیں گے، کیونکہ دینے والا سب سے بڑا ہے، سمجھ؟ اور گناہ کا کوئی ارادہ کرے تو یہ فرشتہ کہتا ہے گڑبڑ کا ارادہ کیا اس نے، لکھوں؟ پوچھتا ہے امیر صاحب سے، تو کہتا ہے کہاں گڑبڑ کی اس نے، ابھی تو ارادہ کیا ہے۔ سمجھ رہے ہیں کتنے اللہ ہمارے کریم ہیں؟ ہاں قدر کریں ہم۔ اللہ قرآن میں شکایت کرتے ہیں وما قدر اللہ حق قدری، اجی میرے بندو تم نے میری قدر نہیں پہچانی۔ ہاں تو لکھنے نہیں دیتا فرشتہ، پھر آدمی گناہ بھی کر دیتا ہے تو وہ کہتا ہے فرشتہ امیر صاحب لکھوں؟ گڑبڑ کر دی اس نے، بولے اتنی گھائی کا ہے کوئی تیرے کو؟ جی ذرا صبر کر، توبہ کرے گا بندہ۔ کیا کرے گا؟ توبہ کا انتظار کرواتے ہیں اللہ۔ جی پھر بھی توبہ نہیں کی تو کہتا ہے اب تو لکھ لیتا ہوں۔ کہ اچھا لکھیو لیکن ایک ہی لکھنا، ایک گناہ کیا ہے، کتنا لکھنا؟ 1۔ اور توبہ کر لی تو وہ بھی صاف۔ ہاں توبہ کو بھی اللہ نیکی بنا دیتے ہیں۔ توبہ کرنے سے والے سے اللہ کہتے ہیں واللہ یحب التوابین، کہ میں توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہوں۔ لو صاحب، ہاں اور حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کے دن سب سے زیادہ اللہ کی رحمت سے فائدہ اٹھانے والا کون ہوگا؟ کہ توبہ کرنے والا۔ کتنی بڑی بات ہے نا؟ پھر کتنا اللہ نے جو ہے نا وہ امیدوں کے دروازے کھول دیے۔ جی شراب پینا حرام، جھوٹ بولنا حرام، سود کھانا حرام، ٹخنوں سے پیجامہ نیچے لٹکانا حرام، ماں باپ کی نافرمانی کرنا حرام۔ جی
اور ایسی جو ہے وہ اللہ سے نا امید ہونا بھی حرام. اللہ سے نا امید ہونے کی اللہ نے کسی کو اجازت نہیں دی. کوئی اللہ سے نا امید نہ ہو. جی بڑی رحمت والے ہیں وہ. جی تو کتنی محبت ہونا چاہیے ہم کو اللہ سے, سمجھ رہے؟ ہاں, کتنا تعلق ہونا چاہیے کہ سب کچھ دیا اور موقع بھی دیا, عنایت فرمایا جی کہ بندہ توبہ کر لے اور اپنی زندگی کو ٹھیک کر لے. تو ایک تو جو ہے دل کا یقین ہم صحیح کریں محنت کر کے, آنکھوں سے ہمارا دیکھنا کیا ہو, اللہ کی قدرتوں کو اپنے اندر ہم غور کریں. انسان کو اللہ نے دیکھو کیسا بنایا ہے, ایک تو اندھیرے میں بنایا, چھوٹی تنگ جگہ بنایا, معمولی چیز سے بنایا ہے نہیں, اور پھر کتنا اللہ نے جو ہے وہ خوبصورت بنایا. قسم کھا کے اللہ 4 چیزوں کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ میں نے انسان کو سب سے بہترین سانچے میں ڈالا ہے. ہاں اب دیکھو پورے جسم میں بال ہیں, ہے نا, بھووں میں بھی بال ہیں, پلکوں میں بال ہیں, سر میں, داڑھی میں, مونچھوں میں, لیکن یہ بال بڑھ کر رک گئے. پلکوں کے بال اور داڑھی کے, سر کے بال بڑھتے ہی جا رہے ہیں. کس نے روکا ہے اور کون بڑھا رہا ہے؟ ہاں بھائی, یہ بال بھی بڑھتے رہتے تو ایسے کوئی آتا تو ایسے دیکھنا پڑتا کون آیا ایسا, ہیں سمجھ رہے؟ جی ناخن ہمارے بڑھ رہے ہیں اور دانت بڑھ کر رک گئے. دانت بھی بڑھتے رہتے تو ہاں ایسے منہ ہو جاتا آدمی کا, کیا ہو گیا, بولے دانت بہت بڑھ گئے, ابھی کاٹنگ کرنے کی ہے, کھا ہی نہیں جاتا تھا. جی جیسے نیل کٹر ہے نا, ناخن کاٹنے والا, ایسے تیت کٹر بھی بنانا پڑتا, کٹنگ 32 دانتوں کی. جی پھر ہائٹ دیکھو, ہڈیاں, بچہ بڑھتے 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 ایک جگہ سب کی ہائٹ رک گئی اور بڑھتے ہی رہتا تو یہ چھت بھی ناکافی ہو جاتی. چھت پہ لگ رہا ہے سر, بولے اور اونچا بنانا پڑے گا, ایسے جھک کے چلنا پڑ رہا ہے. اپنے گھر میں جو ہے وہ بڑھتے ہی رہتا آدمی تو کیا ہوتا, سمجھ رہے؟ ہاں تو ایک ایک نعمت اللہ نے کیسی دی ہے, کیسا بنایا. آدمی سوچے, اس کو دیکھے, بولے اللہ کی قدرت کو, سنے, سوچے. تو یہ 4 راستے ہیں دل میں اللہ کی محبت, اللہ کے تعلق کو, اللہ کے یقین کو بٹھانے کے. جی کیسا اللہ نے کیا کیا دیا ہے نہیں. ہاتھوں میں 360 جوڑ رکھے ہیں اللہ نے پورے جسم میں. اب یہ جوائنٹ نہیں ہوتے تو آدمی ایک دم ایسے اکڑا ہوا رہتا تھا, ہاں نہ بیٹھ سکتا تھا, سمجھ رہے ہو, نہ کھانا پینا کھا سکتے تھے. جی دوسرا آدمی ہم کو کھلاتا, ہم اس کو کھلاتے, ہیں سمجھ. تو ایک ایک چیز اللہ کی ہم سوچیں اللہ نے کیا کیا دیا ہے. اس کو آپ بولنا, اس کا دیکھنا اور اس کا سوچنا, جی تو دل میں یقین بیٹھے گا کہ کرنے والے اکیلے میرے اللہ ہیں. ہاں اور کیسی قدرت والے ہیں. پورے قرآن میں اللہ نے اپنی قدرت بیان کی کہ ساری دنیا مارنے پر آ رہی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ پیدا ہی نہیں ہو. تو کیا کیا اللہ نے, کہاں پالا, کہاں پرورش کی موسیٰ علیہ السلام کی, مارنے والے کی گود میں چھپا کر, جی کنویں میں, گفا میں نہیں, اس کی گود میں پال کے بتائے کہ دیکھو کیسا میں کرنے والا ہوں. ہاں ساری دنیا مارنے پر آئے تو کوئی جی مار نہیں سکتا اگر اللہ بچانے پر آ جائے, اور اللہ مارنے پر آئے تو کوئی بچا نہیں سکتا. جی تو قدرت اللہ کی, طاقت اللہ کی, جی چلے گی اللہ کی. دنیا میں اللہ کہتے ہیں کان کھول کے سن لو, اللہ کان کھول کے سن لو, اللہ لہ الخلق والامر, ہم نے بنایا ہے پوری کائنات کو اور چلے گی ہماری. جی تو اللہ سے تعلق جتنا مضبوط ہوگا اتنا جو ہے وہ جی اللہ کی بات کا ماننا, تعلق والے کی بات مانتا ہے نا آدمی, جس سے محبت ہے اس کی مانتا ہے, جی جس پر بھروسہ ہے اس کی مانتا ہے,
جی تو اللہ پر کامل یقین آئے ہم سب کا جی. اور اللہ راضی کائے سے ہوتے ہیں؟ تو اللہ نے جوڑ دیا کلمے کے ساتھ محمد رسول اللہ، کہ یہ راستہ ہم کو لے جائے گا جنت کی طرف، کامیابی کی طرف، اللہ کی طرف جی. سارے راستے کھوٹے ہیں، ایک راستہ جو ہے وہ کھرا ہے. اب 100 کی نوٹ امریکہ سے چھپا کے منگائیں اپنی مرضی والی جی، اور چھپانے میں لاکھوں روپے لگ جائیں، چلے گی وہ نوٹ؟ ہاں بھائی، کیوں؟ ہے تو بہت خوبصورت اور امریکہ سے بن کر آئی ہے، لیکن کھوٹی ہے، چلے گی نہیں. سمجھ رہے؟ اور کھری نوٹ ہے جس پر گورنمنٹ کا سکہ ہے جی، اور پھٹی ہوئی ہے تو بھی اس کا بھاؤ لگ جائے گا. پھٹی نوٹ لیتے ہیں لوگ، تھوڑا پیسہ کم دے کر بھی پھٹی کٹی نوٹ بھی لے لیتے ہیں کیونکہ اصلی ہے. سمجھ رہے؟ ہاں. تو اللہ کے یہاں وہی عمل کھرا ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والا ہے. ہاں، چاہے وہ تھوکنے کا عمل ہو، آدمی تھوکے کیسے وہ بھی بتایا ہے نہیں، چلے کیسے. ہاں، بیچ راستے سے نہیں چلے، کنارے سے چلے. ہاں، اپنے چلنے سے کسی کو تکلیف نہ دے. ہاں، تھوکے کیسے وہ بھی بتایا نہیں. ہر کام کی جو ہے وہ ہر کام کی رہبری فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو وہ کام چاہے کتنا چھوٹا ہو، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والا سکہ لگا ہے، مہر، تو وہ پہنچے گا اللہ کے پاس اور اس کا بھاؤ لگے گا. تو زندگی جو ہے نا وہ سنت کے مطابق ہو جائے ہم سب کی، سر سے لے کر پیر تک. آج کل بچے ہمارے جو ہے نا وہ بال کیسے کاٹ رہے ہیں. ہم کو ہمارے بزرگوں نے سکھایا کہ سنت کیسے سیکھنا ہے نا. تو کہا دیکھو سر سے شروع کرو. ٹوپی پہننا سنت ہے نا، تو ٹوپی پہننے کی کیا سنت ہے؟ پوچھا کبھی ہم نے؟ ٹوپی پہننے کی سنت کیا ہے؟ اور ٹوپی کے نیچے کیا ہے؟ بال کاٹنے کی، بال سنوارنے کی کیا سنت ہے؟ تیل لگانے کی کیا سنت ہے نہیں. پھر آنکھوں کے لیے کیا سنت ہے، ناک کے لیے، مونچھوں کے لیے، چہرے کے لیے. نہیں، ہم آزاد نہیں ہیں. ہم کون ہیں؟ پابند ہیں. اور آزادی میں بربادی ہے. دنیا کی دیکھو ساری چیزیں پابند ہیں. ٹیوب لائٹ کو وہاں فٹ کر دیا ہے، پابند ہے وہ وہاں ہے نہیں. اور ناچنے لگے تو کیا ہوگا؟ ہاں بھائی، پنکھا نیچے آ گیا تو کیا ہوگا؟ سر کٹیں گے سب کے ہے نا. ہر چیز کو پابند کیا ہے نا ہم نے، لیکن ہم غیر پابند ہیں. تو پابندی میں ترقی ہے. بیوی بہت خوبصورت ہے، بہت پڑھی لکھی ہے، لیکن آزاد ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو ہے اس کی قدر شوہر کے یہاں. ہاں، پورا گھرانہ پریشان ہے کہ بہت خوبصورت ہے، بہت پڑھی لکھی ہے، بہت چالاک ہے، لیکن آزاد ہے. شوہر کی مانتی نہیں ہے، من مانی کرتی ہے. سمجھ رہے؟ نوکر بہت پڑھا لکھا ہے، بہت سمجھدار ہے، بہت خوبصورت ہے جی، لیکن مانتا نہیں ہے. تو رکھے گا کوئی اس کو؟ ہاں، سمجھ رہے کہ کالا کلوٹا چلے گا جی، کم پڑھا لکھا چلے گا، لیکن ماننے والا چاہیے. ہمارے ایک بزرگ قصہ سناتے تھے. ایک بڑے کیا کہتے ہیں پڑھے لکھے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے بہت گوڑے چٹے اور خوبصورت، وہ شاہ ایران نے ان کو بلایا. کچھ پیپر پریزنٹ کرنا تھا، کچھ یعنی ان کے کالج یونیورسٹی میں یا کیا کہتے ہیں ان کی اس میں کوئی انہوں نے کام کیا تھا، اس کو پیش کرنا تھا. تو وہ ایسے آدمی تھے کہ شاہ ایران نے اپنا تاج نکال کے رکھ دیا اس کے سامنے. ایسا آدمی بہت خوبصورت اور بہت جو ہے وہ. تو کہا سفر میں جاتے وقت یا واپسی میں طبیعت بگڑ گئی ان کی، جہاز میں، پانی کے جہاز میں طبیعت بگڑ گئی. تو ایک وہ جو بڑے جہاز جو ہوتے ہیں نا اس میں کیا کہتے ہیں وہ کلینک بھی ہوتا ہے، ہاسپٹل، ڈاکٹر، نرسز
تو ایک نرس نے ان کی بہت خدمت کی اور جو ہے وہ اچھے ہو گئے. تو یہ خوشی میں انہوں نے کہا کہ تو مانگ کیا مانگتی ہے؟ کہا دو گے مجھ کو؟ تو وہ نرس جو ہے وہ خوبصورت نہیں، رنگ بھی اس کا جو ہے وہ پھیکا اور ناک نقشہ بھی اچھا نہیں. تو کیا مانگی اس نے؟ کہا میں آپ کو مانگتی ہوں مجھ سے شادی کر لو. تو کہاں وہ چاند جیسی صورت، وہ ہمارے بزرگ سناتے تھے، اور کہاں یہ عورت، لیکن ایسی خدمت کی جی کہ وہ خدمت نے جیت لیا، اس نکاح کر لیا اس سے. سمجھ رہے؟ ہاں، تو اطاعت فرما برداری ایسی چیز ہے. تو کس کی ماننا ہے؟ سمجھ رہے ہو بات؟ تو ہم جیت لیں گے اللہ کی محبت کو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو. ملاقات ہونی ہے مرنے کے بعد، ہوگی نہیں ہوگی؟ اللہ کے رسول کا سامنا کرنا ہے. ہاں، تو کس پر مر مٹے تھے دنیا میں ہم؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا پر مر مٹے میں اور آپ، کیونکہ سب سے بڑے محسن ہمارے کون ہیں؟ اللہ ہیں، اس کے رسول ہیں، ہے نہیں ہے؟ ہاں، اور یہ بات دیکھو طے ہے پوری دنیا، اس پر ساری دنیا کا اتفاق ہے. ہم جتنے انسان ہیں نا دنیا میں، سب کسی نہ کسی کی مانتے ہیں. برابر مانتے نہیں مانتے؟ جی کس کی مانتے ہیں؟ کبھی نفس کی، کبھی شیطان کی، کبھی رسم رواج کی، کبھی دوست یاروں کی. ہیں کس کی مانتے ہیں ہم لوگ؟ نفس کی اپنی چلاتے ہیں، شیطان کی مانتے ہیں، کبھی شیطان کے چکر میں آ جاتے ہیں، کبھی رسم رواج، کبھی دوستوں کے چکر میں، کبھی خاندان کے چکر میں. تو میں پوچھ رہا ہوں کہ سب سے بڑا کون ہے؟ اجی بولو نا. تو کس کی ماننا چاہیے؟ اور یہ بھی دستور ہے دنیا کا کہ بڑے کی آدمی مانتا ہے، بڑے کی مانتا ہے نہیں مانتا ہے؟ جی علاج میں کس کی مانے گا؟ کس کی مانے گا؟ علاج میں کس کی مانے گا؟ کہ اس لائن کے بڑے کی، یعنی ڈاکٹر کی. مقدمہ میں کس کی مانے گا؟ اس لائن کے بڑے کی، یعنی وکیل کی. جی گھر بنانا ہے تو کس کی مانے گا؟ اس لائن کے بڑے کی، یعنی سول انجینئر کی. ہر لائن کے بڑے کی آدمی مانتا ہے. تو سب سے بڑا کون ہے؟ جی تو کس کی ماننا چاہیے؟ اور مخلوقات میں سب سے بڑا کون ہے؟ بولتے ہی نہیں آپ لوگ، نہیں معلوم؟ ساری مخلوقات میں سب سے بڑا کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا اللہ نے کسی کو نہیں بنایا. شاعر کہتا ہے مجھے کیا علم کیا تم ہو، خدا جانے کہ کیا تم ہو، بس اتنا جانتا ہوں بعد از خدا تم ہو. اللہ کے بعد سارا مقام بڑائی برتری کس کے لیے ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. تو کس کی ماننا چاہیے بولو؟ ہاں اپنی چلانا چاہیے؟ بیوقوفی کی بات ہے. کیا ہم ہیں اور کیا ہماری حیثیت ہے؟ ہم کیا ہیں؟ جی کیا تھے ہم؟ گندا قطرہ. کیا ہیں؟ گندگی کا ڈھیر ہے نا. پیٹ میں کیا ہے؟ بریانی ہے، پاخانہ بھرا ہوا ہے. جی کہیں سے پیشاب نکل رہا ہے، کہیں سے پاخانہ نکل رہا ہے، ناک میں چوہے ہیں، آنکھوں میں کیچڑ ہے، جی کان میں میل ہے، جسم کے ہر سوراخ سے پسینہ نکل رہا ہے. 2-4 دن نہائے نہیں تو کوئی بازو میں بٹھائے ہی نہیں، منہ نہیں دھوئے تو کوئی بات نہیں کرے ہم سے، بدبو کی بھپکیاں آئے، پیشاب پاخانہ نکل گیا تو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے. ہاں سمجھ رہے ہو؟ سب پردے اللہ نے ڈال رکھے ہیں. پیچھے کیا ہے میرے؟ نہیں معلوم. زمین کے نیچے کیا ہے؟ نہیں معلوم. کل کیا کھایا تھا میں بھول گیا. سمجھ رہے ہو؟ ابھی 1 سیکنڈ کے بعد کیا ہونے والا ہے نہیں پتا مجھ کو. سمجھ رہے ہو؟ یہ حیثیت ہے میری. تو اپنی چلانا اجی بولو نا اللہ رسول. ہاں تو طے کریں ہم سب پکی نیت کہ اپنی نہیں چلائیں گے. کس کی چلائیں گے؟ ہر جگہ
ہمارا دین ایسا نہیں ہے رسمی رواجی، رمضان کے روزے رکھ کے چھٹی ہو گئی، حج کر لیا چھٹی ہو گئی۔ چھٹی ہماری کب ہے؟ مرنے کے بعد۔ ہاں سمجھ رہے ہو؟ پوری زندگی چلہ بھر کیا، اس کے بعد چھٹی۔ چلے کا کلمہ پڑھا ہے کہ 4 مہینے کا؟ ہاں بھائی، کلمہ کب تک کا ہے؟ موت تک کا۔ اللہ کہتے ہیں وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اللہ کی اطاعت، فرما برداری، تابع داری کب تک کرنا ہے؟ موت تک، پوری زندگی۔ سمجھ رہے؟ تو میں کیا کہہ رہا تھا یاد ہے؟ بھول گئے؟ سر سے شروع کیا تھا نا میں جی۔ ٹوپی پہننے کی کیا سنت ہے، بال کاٹنے کی۔ ایسے بال کاٹ رہے ہیں آج کل ہمارے نوجوان کہ 24 گھنٹے کا گناہ لکھا جا رہا ہے، پوچھتے نہیں، دیکھم دیکھی چل رہا ہے۔ سمجھ رہے ہو؟ ہاں، دوسرے کو نہیں دیکھو، اپنے کو دیکھو۔ یہ بات کس کے لیے کہہ رہا ہوں میں؟ میرے لیے کہہ رہا ہوں میں۔ ہر آدمی کہے میرے لیے تو خیریت ہے۔ سمجھ رہے؟ ہاں، وہ مسئلہ یہ ہو گیا ہے نا کہ آدمی دوسروں پر نظر کرتا ہے۔ تو حیدرآباد میں بولتے ہیں انو ویسے انو ویسے، میں مکہ شریف جیسے۔ سمجھ گیا؟ تو یہ سب سے خطرناک بات ہے۔ کس کے لیے کہہ رہا ہوں یہ میں سدھر جاؤں، کیونکہ دوسرے کے بارے میں اللہ مجھ سے پوچھیں گے۔ کس سے پوچھیں گے؟ میرے بارے میں مجھ سے پوچھیں گے۔ تو ہر آدمی یہ طے کرے اپنی زندگی کو کہ مجھ کو صحیح بننا ہے، تو ہو گیا کام، ہے نا؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اور دوسروں کو ترغیب دینا ہے پیار محبت سے، ڈانٹ ڈپٹ کے نہیں، نفرت سے نہیں۔ دیکھو ایک گناہ ہے اور ایک گنہگار ہے، بیمار ہے اور بیماری ہے نا؟ نفرت کس سے کرنا؟ بیمار سے کہ بیماری سے؟ بھگانا کس کو ہے؟ بیمار کو کہ بیماری کو؟ ہاں بھائی، بیماری کو بھگانا ہے، بیمار تو ہمارا ہے۔ سمجھ رہے؟ ایسے گناہ اور گنہگار، گناہ سے نفرت کریں گے، گنہگار سے نہیں۔ سمجھ رہے ہو بات؟ ہاں، تو یہ بھی سمجھنے کی، اس لیے سیکھنا ہے ہر بات کو۔ اس لیے تیسرا نمبر ہمارا کیا ہے؟ بھول گئے؟ کیا ہے تیسرا نمبر؟ علم اور ذکر۔ ہاں، ایمان کو سیکھنا ہے جی، سنتوں کو سیکھنا ہے سر سے پیر تک، اور صبح سے لے کر شام تک، ماں کی گود سے قبر کی گود تک، شادی بیاہ، موت مٹی، کمانا، خرچ کرنا، لینا دینا، ہر بات میں سنت، تو وہ ہو جائے گی جنت، پکی ہو جائے گی ہماری۔ سمجھ؟ کہتے ہیں سنت پر چل تو بے دھڑک، جنت کی طرف جاتی ہے بس یہی سڑک۔ تو ہر کام میں سنتوں کا اہتمام، اور ایک محنت اپنی عبادات پر کریں ہم۔ اللہ کو سب سے زیادہ پسند کیا ہے؟ نماز ہے، سب سے زیادہ پسند۔ تو نماز جتنی اچھی بنتی چلی جائے گی، پوری زندگی پر اس کا اثر ہوگا، پوری زندگی اچھی بنتی چلی جائے گی۔ سمجھ رہے؟ حدیث میں ہے نماز اچھی تو پوری زندگی اچھی۔ ایک عمل اچھا بنا لیں تو پوری زندگی پر اس کا اثر پڑے گا۔ اور نماز اچھی کیسے بنے گی؟ کشمیر کے قالین پر پڑھیں گے، ہے نا؟ تو نماز اچھی ہو جائے گی نا۔ اے سی مسجد میں نماز پڑھیں گے جس میں اے سی لگے ہوئے ہیں، جھومر، ہاں، کیا خیال ہے؟ نماز اچھی کیسے بنے گی؟ سب سے اچھا کون ہے؟ ابھی میں نے بتایا نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو ان کے مطابق نماز پڑھیں گے ہم تو نماز اچھی بن جائے گی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز ایسی پڑھو جیسے میں نے پڑھی۔ جی، اب کیسے پتہ چلے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی پڑھی؟ تو پوری نماز محفوظ ہے، صحابہ نے، ان کے بعد والوں نے، اور آج علماء نے پوری ہندی کی چندی کر کے بتا دی ہم کو کہ نماز کیسے پڑھنی ہے، پیر کیسے رکھنے ہیں، ہاتھ کیسے اٹھانے ہیں، جی، رکوع کیسے کرنا ہے، سجدہ کیسے کرنا ہے۔ تو سنت کے مطابق ہماری نماز ہو۔ 51 سنتیں نماز میں، 18 سنتیں وضو میں ہیں،
وضو اچھا ہوگا تو اس کا اثر نماز پہ پڑے گا. جی تو نماز ہماری کیسی ہو؟ سنت کے مطابق، اللہ کے دھیان کے ساتھ اور اطمینان کے ساتھ، جلدی جلدی نہیں. اللہ توفیق دے اذان سے پہلے ہم لوگ آئیں مسجد میں، اور لیٹ ہو گئے تو اذان کے بعد کوئی کام نہیں دنیا کا. یہ ترتیب بنائیں ہم، آج نماز کو اہمیت دیں. یوں نہیں کبھی بھی پڑھ لی، کیسے بھی پڑھ لی، ایسا نہیں. اہتمام. جی نماز جو ہے وہ سر کی طرح ہے جسم میں. بغیر ہاتھ پیر، بغیر ناک کان کے آدمی مل جائے گا، بغیر سر کا ملے گا کوئی؟ تو ہر حال میں نماز. اچھا نماز کے بارے میں جو ہے نا وہ فرمایا کہ نماز جو ہے وہ صرف 2 لوگوں کو معاف ہے، باقی کسی کو معاف نہیں ہے نماز. ایک پاگل کو اور ایک بے ہوش کو، ہوش ہی نہیں ہے اس کو، پاگل آدمی ہے. باقی نماز کسی کو، مسافر کو، جس کے گھر میں شادی ہے اس کی نماز معاف نا؟ کیا خیال ہے؟ شادی ہے گھر میں تو نماز نہیں پڑھنے آئے، جماعت چھوڑ دینے کا. پھر سفر میں، بیماری میں، جی ہر حال میں نمازوں کا اہتمام. یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ میں بھی نماز نہیں چھوڑی. جنگ میں کوئی نماز پڑھ سکتا ہے؟ جنگ چل رہی ہے، تیر اور تلوار چل رہے ہیں، اور نماز کا وقت آیا تو اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی. سمجھ رہے بات؟ کتنی اہمیت ہے نماز کی. تو نماز کو بہت زیادہ اہمیت دینا ہے ہم سب کو زندگی میں. نماز کا وقت ہم کو بے چین کر دے، یہ باطنی سنت ہے. ایک ظاہری سنت ہے نا، داڑھی ٹوپی کرتا پیجامہ، اور ایک باطنی سنت کیا ہے؟ نماز کا وقت ہم کو اذان ہو گئی تو اب بے چینی، گھبراہٹ کہ جلدی سے نماز. یہ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے رہتے، ہم سے بات چیت کرتے رہتے، لیکن جیسی اذان ہو جاتی ہے ایسے اڑ جاتے جیسے ہم کو پہچانتے ہی نہیں ہے. تو نماز کا اتنا اہتمام. جی اور نماز کیسے اچھی بنے گی؟ پھر وہی علم اور ذکر. ایمان کے لیے بھی علم و ذکر ہے اور نماز کے لیے بھی علم و ذکر ہے. تو جتنا علم و ذکر میں ہم آگے بڑھیں گے ہماری نماز اچھی ہو جائے گی، جی جاندار بن جائے گی. اور نماز کا اثر کیا ہوگا؟ پہلا کہ اللہ تعالیٰ روزی میں برکت دیں گے، جی دعاؤں میں قبولیت دیں گے، قبر کو روشن کر دیں گے، کشادہ کر دیں گے، نام اعمال سیدھے ہاتھ میں دیں گے، جنت کا ٹکٹ. اور بڑی عجیب مثال دی کہ اگر یہ مدرسے میں اور اسکول میں اعلان ہو جائے نا کہ ایک پرچہ جو ہے، ایک پرچہ جو پاس ہو جائے گا اس کو سارے پرچوں میں پاس کر دیں گے. جی 6 پرچے ہوتے ہیں، بعض جگہ 8 پرچے ہوتے ہیں، 8 مضمون کے امتحان ہوتے ہیں. تو ایک پرچہ جو پاس کرے گا وہ سارے پرچوں میں پاس. تو بتاؤ کوئی فیل ہوگا؟ پھر ایک پرچے میں محنت کرنا ہے. تو کہا نماز جس کی اچھی نکل گئی اس کے سارے اعمال اچھے سمجھ لیے جائیں گے. جی اور نماز میں گڑبڑ تو پھر سارے اعمال کی پوچھ گچھ شروع ہو جائے گی. تو کتنا آسان ہے نا، کتنے اللہ ہمارے کریم ہیں کہ ایک نماز اچھی بنا لیں. تو نماز اچھی بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم نیت کریں کہ انشاءاللہ ہر نماز کو اچھی پڑھیں گے. ہر نماز کو کیسی پڑھیں گے؟ اچھی پڑھیں گے، ہے نا؟ کرتے ہیں سب نیت. اور دوسرا کام اللہ سے دعا کہ اللہ کی ہر جگہ ایک پہلا نمبر ہم کو یاد رہے. پہلا نمبر کیا ہے ہمارا؟ بولتے ہی نہیں آپ لوگ. پہلا نمبر ایمان ہے نا. کرنے والا کون ہے؟ اللہ. اللہ کی مدد سے بیڑا پار ہوگا. تو اللہ مجھ کو اچھی نماز پڑھنے کی توفیق دے دے، اللہ سے مانگے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو پہلا کام کیا؟ نیت کہ میں اچھی پڑھوں گا.
دوسرا کام دعا کہ اللہ جیسی آپ کو پسند ہے نا ویسی پڑھنے کی مجھ کو توفیق دیں جی. اور تیسرا کام نماز کو بنا کر سنوار کر پڑھنے کی کوشش. ہر کام سنت. پیر جو ہے ہمارے کیسے ہو نماز میں؟ ایک کانپور جا رہا ہے ایک ناگپور ہیں. پیر کیسے ہو؟ سیدھے قبلہ رخ. ہاتھ کیسا ہو؟ ہاتھ اٹھائیں گے نا قبلہ رخ. سمجھ رہے؟ ہاں. ہاتھ کیسے باندھیں گے؟ یوں. ایسے چھوڑ دیں گے تو ناف کے نیچے آ جائے گا ہاتھ. رکوع کیسے کریں گے؟ سمجھ رہے ہیں؟ یہ دیکھو ٹانگیں ہیں اور یہ کمر پیٹھ اور سر سیدھا بالکل. نہ ایسے کریں گے نہ ایسے جھکیں گے نہ ایسے جائیں گے پیچھے. دیکھو یہ ایسے بھی کرتے ہیں لوگ, تیر مارتے ہیں. یہ جو ہے نا وہ رکوع کی صحیح حالت ہے. بڑی ایکسرسائز ہے نماز میں. ہاں میں کالج میں پڑھتا تھا تو ایک بازو کے روم میں گیا میں, تو ایک صاحب ایسے سے اتحیات میں بیٹھے تھے نا, ایسے بیٹھے ہوئے تھے وہ اتحیات میں. میں نے پوچھا کیا ہو گیا, ایسے کیوں بیٹھے ہیں؟ تو بولے یہ یوگا کا آسن ہے, کھانے کے بعد ایسے بیٹھو تو کھانا ہضم ہو جاتا ہے. اب بتاؤ اتحیات میں ہم کتنی دیر بیٹھتے ہیں نا ایسے. سمجھ؟ ہاں. اور یہ رکوع ایسے کریں گے نا ہم تو یہ ہمارا جو ہے نا یہ اسپونڈیلائٹس اور کیا کیا ہوتا ہے نا سروائیکل, وہ انشاءاللہ تکلیف نہیں ہوگی. ہاں نماز میں جو ہے بڑی کیا کہتے ہیں ورزش ہے, فزیکل فٹنس, ایکسرسائز ہے. لیکن نماز ڈھنگ کی تو پڑھے ہم لوگ. اور سجدہ کیسے کریں گے؟ ایسے. یہ سب دیکھا ہوا بتا رہا ہوں میں آپ کو, ایکٹنگ نہیں کر رہا ہوں میں, یہ سب دیکھے ہے میں نے. ایسے کرتے ہیں, ہاتھ اس پہ رکھ دیتے ہیں, کوئی ایسے ہاتھ رکھ رہا ہے, کوئی ایسے ہاتھ رکھ رہا ہے, کوئی ایسے کر رہا ہے, کوئی ایسے پورے ہاتھ زمین پر رکھ دیا کوئی نہیں سمیت. من مانی کی عادت ہو گئی ہے ہم سب کو. تو سجدہ کیسے کریں گے؟ یہ دیکھو میں سجدے میں ہوں, ہے نا, انگلیاں قبلہ رخ ملی ہوئی, اور یہ ایسے چپکا ہوا نہیں جی. اور ناک دو انگوٹھے کے بیچ میں ناک, سمجھیں؟ پیر زمین سے ٹکے ہوئے. تو ہر بات سیکھنا ہے نماز میں. سمجھ؟ 51 سنتیں ہیں نماز میں. تو نماز اچھی بن گئی, پوری زندگی اچھی بن جائے گی. ٹھیک ہے, سیکھیں گے انشاءاللہ. اور نماز میں دھیان جمائیں کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں, اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے, اللہ میرے ساتھ ہے, اللہ میرے دل کی کیفیت کو بھی دیکھ رہا ہے. زبان سے بولنا نہیں, سوچنا ہے. تو کہتے ہیں 4 حالتیں ہیں, قیام, رکوع, کیا کہتے ہیں وہ سجدہ اور قعدہ. 4 حالتیں ہوتی ہیں نا نماز میں. تو آدمی کھڑا ہوگا یا رکوع میں یا سجدے میں یا بیٹھے گا. چاروں حالتوں میں دھیان جمائیں کہ اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے. مشق دھیان جمانے کی. اب دھیان بھٹکے گا. دھیان کی مثال ایسی ہے جیسے روڈ پہ کوئی بھی آ جائے گا, گدھا بھی, گھوڑا بھی, کتا بھی, بیل بھی, گاڑی بھی, مرد بھی, عورت بھی. روڈ ہے نا, کوئی بھی آ جائے گا. ایسی ہمارا دھیان ہے. دھیان میں کچھ بھی آ جائے گا کبھی بھی. تو دھیان آ جائے تو کیا کرنا ہے جی؟ دھیان کو جمنے نہیں دینا ہے. جو کوئی خیال آ گیا تو اس کو جمنے نہیں, اس میں گم نہیں ہو جائیں, بلکہ دھیان کو ہٹا کر اللہ کا دھیان جمانا ہے کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ مشق کرتے 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 پھر صحابہ کی دیکھو نماز. ایک صحابی نے دعوت دی کھانے کی رات میں کہ افطار میرے یہاں کر لینا جی. اب وہ صبح میں پہنچے. بولے کیا ہو گیا؟ بولے میں وتر کی نماز میں کھڑا ہوا تو جنت کا باغ میرے سامنے آ گیا. تو اس کی خوبصورتی میں ایسا مگن ہو گیا کہ صبح فجر کی اذان ہو گئی, پتہ ہی نہیں چلا مجھ کو. پوری رات جیسے آج کل لوگ موبائل میں مگن ہیں, 2 بج جاتے ہیں, 3 بج جاتے ہیں. سمجھ رہے ہو؟ یوٹیوب اور پتہ نہیں کیا کیا سب گٹر کے دروازے کھل گئے موبائل پر. اللہ بچائے موبائل کے فتنوں سے. پوری رات برباد ہو رہی ہے. میں صبح فجر کو جاتا ہوں نا تو وہ نوجوان بیٹھے موبائل پر, پوری رات موبائل پہ گئی, فجر کی اذان ہو گئی.
سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، اللہ بچائے۔ تو وہ لوگ کائے میں مگن تھے؟ جنت میں، حوروں میں۔ ہاں، تو یہ بد نگاہی سے سب سے زیادہ دل برباد ہو جاتا ہے، اللہ بچائے۔ تو ایک میرے بزرگوں نماز پر محنت جی کریں گے انشاءاللہ۔ کب کریں گے؟ 32 تاریخ سے، ہے نا؟ 32 تاریخ بہت مبارک تاریخ ہے نہیں کرنے والوں کے لیے۔ کب سے کریں گے بھائی؟ آج سے۔ اور کب تک کریں گے؟ چلے تک، مرتے دم تک، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ تو اس نیت سے ہم چلیں گے نا کامل نماز بنانی۔ اللہ کے نبی دعا مانگتے تھے، اللہم انی اسألک تمام الوضوء و تمام الصلاۃ و تمام رضوانک و تمام مغفرتک۔ اے اللہ میں آپ سے کامل وضو، کامل نماز اور کامل آپ کی مغفرت اور کامل آپ کی خوشنودی اور رضا کا سوال کرتا ہوں۔ کون مانگ رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مانگ رہے ہیں۔ تو ہم کو کتنا مانگنا چاہیے؟ اللہ میری نماز اچھی بنا دے، ہے نا؟ اور فجر، اکثر جوانوں کی فجر چلی جاتی ہے، فجر بستر پر ہو جاتی ہے، تو کیا کریں گے پھر؟ آئیڈیا بتاؤں کچھ میں؟ ارے بولو نا، ایک دو آدمی بول رہے ہیں، تو آپ لوگ بعد میں پوچھ لینا میرے سے، باقی لوگ کو ضرورت نہیں ہے جی۔ فجر، ہاں ایک تو دیکھو جلدی سو، قصور نیند کا نہیں ہے، قصور سونے کا ہے نہیں؟ جلدی سوئیں گے جلدی اٹھیں گے۔ ارلی ٹو بیڈ ارلی ٹو رائز میکس مین ہیلدی اینڈ وائز، سمجھ رہے؟ تو جلدی سونا جلدی اٹھنا صحت کا راز ہے اس میں۔ تو ایک کام تو یہ کریں، الارم لگائیں جی، اور الارم ذرا موبائل الارم دور رکھیں، قریب رکھو گے تو بند کر کے پھر سو جاؤ گے، تو ذرا اٹھ کے جانا پڑے وہاں بند کرنے کے لیے جی۔ اٹھنے والوں کو اٹھانے کہیں، ٹھیک ہے؟ اور آنکھ کھلے تو کیا کریں؟ وہ ٹائم ابھی ذرا سو جاتا ہوں، ہاں نہیں، فوراً اللہ کو پکارنا شروع کرو کہ اللہ مجھ کو بچا لے، فجر میری قضا ہونے سے بچا لے، اے اللہ میری فجر پڑھوا دیں، مجھ کو توفیق دیں، ٹھیک ہے؟ اللہ کو پکارنا شروع کریں جی، تو انشاءاللہ ہو جائے گی۔ ہاں، اور پھر بھی نہیں ہوئی فجر اور سوتے رہ گئے تو اب کیا کریں گے؟ تو جب اٹھیں تب پڑھ لیں فوراً، یوں نہیں اب قضا ہو گئی ہے ظہر میں پڑھوں گا، نہ، فوراً اٹھ کے پڑھیں، توبہ بھی کریں جی، کچھ اپنے آپ کو سزا بھی دیں، اپنے آپ کو، ہاں کہ قضا ہو گئی نا، 8 رکعت پڑھ چاش کی جی، ہاں 50 روپیہ صدقہ کر، سزا اپنے آپ کو۔ تو انشاءاللہ جو ہے وہ ایسا جو کرے گا نا اس کو اللہ تہجد کی بھی توفیق دیں گے۔ مسئلہ کیا ہو گیا ہمارا بڑا کہ ہم کو اپنی کمی کی فکر نہیں ہے۔ ابھی سر دکھنے لگے تو کیا کریں گے ہم؟ بولو بھائی، بولے دکھنے تو بہت دنوں بعد دکھ رہا ہے سر میرا، سوچے گا ایسا کوئی؟ فوراً گولی دوا ڈاکٹر، اور دوا کھانے کے بعد بھی سر اچھا نہیں ہوا تو اور ٹینشن ہو جائے گا، کون سا سر ہے، کون سا سر کا درد ہے، یہ جا ہی نہیں رہا ہے۔ بخار آیا تو کیا کریں گے؟ بولو بھائی، فوراً دوا گولی ڈاکٹر، اور پھر بھی اچھا نہیں ہوا تو اور ٹینشن، کون سا بخار ہے، جا رہا نہیں ہے، ٹینشن ہوگا نہیں ہوگا؟ اور فجر چھوٹتی ہے تو ٹینشن ہوتا ہے ہم کو، ارے بولو نا، تہجد چھوٹ گئی تو جانے دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد چھوٹتی تھی تو ظہر سے پہلے 12 رکعت پڑھتے تھے، 12 رکعت، ہے نہیں؟ ہم کو ہے فکر کہ میری تہجد چھوٹ گئی، میں 12 رکعت پڑھوں گا، سمجھ رہے ہو بات؟ تو فکر جو ہے نا، یہ زندگی ہے اور بے فکری موت ہے۔ تو کوئی عمل چھوٹ گیا تو اس کی، ہاں، قرآن پاک کا سیکھنا سکھانا، قرآن پاک جو ہے سب سے بڑی دولت ہے ہمارے پاس، سارے مسائل کا حل ہے، اور قرآن ہی نہیں سیکھ رہے ہم لوگ۔ تو قرآن سیکھیں گے انشاءاللہ۔ کب سے سیکھیں گے؟ ہاں بھائی، قرآن پڑھنے آتا ہے تو صحیح پڑھنا سیکھیں،
ابھی ہمارا پڑھنا کیسا ہے؟ یہاں کا نابدو وہاں کا نستعین، پھٹ گیا کرتا بچ گئی آستین، الٹا سیدھا پڑھ رہے۔ تو پڑھنا بھی ہے اور صحیح پڑھنا ہے۔ ابھی صحیح بھی ہمارا صحیح نہیں، سب صحیح ہے میرے، سب صحیح ہے سمجھ رہے بات؟ ہاں، تو صحیح پڑھنا ہے ہم کو، تو سیکھیں گے انشاءاللہ قرآن پاک کا سیکھنا۔ اور میرے بزرگوں، صبح شام کی تسبیح، تلاوت اور مسنون دعاؤں کا اہتمام، جی ہر وقت اللہ کی یاد، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ کہتے ہیں وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ اللہ کو یاد رکھنا، اللہ کو یاد کرنا، زبان سے اللہ کو یاد کرنا اور عمل سے اللہ کو یاد رکھنا۔ سمجھ رہے ہیں؟ حدیث میں ہر مطیع و فرما بردار ذاکر ہے۔ سنت طریقے پر ہم سو گئے، پوری رات ذکر، سنت طریقے پہ ٹوائلٹ گئے، کیا ہے یہ؟ عملی ذکر۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو اس کو بھی سیکھنا ہے۔ اور حقوق کی ادائیگی، اللہ رسول کے پاس سب سے بڑا حق ماں باپ کا، جی، اور اس کے بعد بھائی بہن، خالہ ماموں چاچا پھوپھی دادا دادی نانا نانی، یہ خونی رشتے ہیں، اس کا بہت پاس اور لحاظ کرنا ہے۔ تو اللہ جو دو بڑی چیز ہم چاہتے ہیں سب سے زیادہ ہر آدمی، وہ اللہ دیں گے۔ کیا؟ روزی کی برکت اور عمر میں برکت۔ ہر آدمی چاہتا ہے کہ میری روزی خوب بڑھے، عمر میں خوب برکت ہو، جی، تو یہ دونوں ملیں گی چاہتی چیزیں، کائے پر؟ رشتے ناتوں کو جوڑنے سے، اور ساری مخلوق اور ساری انسانیت کے کام آنا، یہ اللہ کو بہت پسند ہے، جی۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے سب سے اچھا کون ہے؟ جو ساری انسانیت کو نفع پہنچائے، وہ سب سے اچھا ہے۔ اور یہ سب کیوں کرنا ہے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اور کچھ نہیں چاہیے ہم کو۔ اللہ ہمارے ہو گئے تو سب ہمارا ہے۔ کہتے ہیں خدا میرا تو سب میرا، زمین میری فلک میرا زمین میری، اور اللہ ہمارے نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے ہمارا۔ فرعون کے پاس سب کچھ تھا، اللہ نہیں تھے تو کام بنا اس کا، جی۔ تو یہ سب کچھ کرنا ہے اللہ کو راضی کرنے کے جذبے سے۔ تو یہ اخلاص جو ہے نا بہت بڑی دولت ہے، اور یہ کیسے ملے گی؟ عمل پر استقامت سے، جمنے سے۔ کچھ چیزیں دیکھو انٹر ریلیٹڈ ہیں، ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے۔ حدیث میں آتا ہے مومن باوضو رہے گا، ایمان والا، اور جو باوضو رہے گا اس کو ایمان مل جائے گا۔ مخلص مومن، مومن مخلص، ایمان والا جو ہوگا وہ اخلاص والا ہوگا، اخلاص والا ایمان والا ہوگا۔ ایسی استقامت، پابندی سے کرنا، چھوڑنا نہیں، چھوڑ پکڑ نہیں، تو پابندی کی برکت سے اللہ تعالیٰ اخلاص دے دیں گے۔ ہمارے حضرت کہتے تھے کہ لگے رہو دین کی محنت میں، کام میں، عمل میں، سنتوں پر چلتے رہو، لگے رہو، اخلاص اپنے آپ آتا رہے گا۔ اور کٹ گئے تو مثال دیتے تھے پھل کی، پھل جو ہے وہ درخت سے لگا ہوا رہتا ہے تو پہلے چھوٹا رہتا ہے سائز اس کی، اور لگا رہا تو سائز بڑھتی ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ رنگ بدلتا ہے، پھر خوشبو آتی ہے، اس میں مٹھاس آتی ہے، اور کٹ گیا تو سڑ جائے گا۔ تو عمل میں لگے رہیں گے، کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ اخلاص آتا رہے گا۔ اور یہ سب لانے کے لیے دیکھو یہ محنت ہے۔ چھٹا نمبر حضرت جی کہتے تھے یہ مہا نمبر ہے۔ چھٹا نمبر جو ہے نا نکلنے کی برکت سے یہ سارا سب کچھ آئے گا۔ اللہ کی مدد کو آدمی آنکھوں سے دیکھے گا، دعا کی قبولیت کو دیکھے گا۔ ہمارے شیخ صاحب تھے، ریلوے میں بڑی پوسٹ پر تھے، جماعت میں لگے، ماشاءاللہ پوری زندگی بدل گئی، مسجد مدرسہ اور کیا کیا بنایا، اور ماشاءاللہ کتنا لگایا دین پر۔ ابھی کچھ سال پہلے انتقال ہوا۔ تو وہ کہتے تھے میں جماعت میں جاتا تھا، جو میرے جی میں آتا تھا نا، ابھی زبان پر بھی نہیں آیا، جی میں آتا تھا اور اس کو میں سامنے دیکھتا تھا۔
سمجھ رہے؟ کتنی انہوں نے واقعات سنائے جی۔ تو اللہ کی کھلی ہوئی مدد، اللہ کے راستے میں آدمی دیکھے گا تو کیا بنے گا؟ یقین بنے گا، اللہ کا تعلق ملے گا۔ تو ہر حال میں جو ہے آدمی چلتا رہے اللہ کے راستے میں، تقاضوں پر، دین کی محنت میں لگا رہے، تو اللہ کی مدد جمنے پر آتی ہے نا۔ صحابہ دیکھو بدر میں جمے 313 تھے، نہتے تھے، 7 یا 8 تلواریں تھیں، کچھ اونٹ تھے، کچھ گھوڑے تھے، سب کے پاس ہتھیار بھی نہیں تھے، لیکن اللہ کے نبی نے رائے پوچھی اور سب نے کیا رائے دی کہ ہم سب آپ کے ساتھ ہیں، آپ جو کہیں گے وہ۔ تو پھر فرشتے اترے اور آنکھوں سے دیکھا فرشتوں کو اترتے ہوئے، اور بعض صحابہ نے مارتے ہوئے یعنی مرتے ہوئے دیکھا، مارنے والا نہیں دیکھا، سمجھ رہے؟ رسی باندھ کر بڑے پہلوان کو لا کر ایک چھوٹے صحابی کے ہاتھ میں دیا فرشتے نے، اور وہ لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جمنے پر مدد۔ غزوہ خندق جو ہے، اس کے سورہ احزاب کی تفسیر پڑھو گے نا آپ لوگ، تو واقعی جو ہے وہ ایمان جو ہے وہ ہم سب کا بڑھ جائے۔ مہینہ بھر جو ہے وہ پستے رہے صحابہ، تکلیف میں، مصیبت میں، بھوک میں، ٹھنڈی میں، اور پھر کیسی اللہ کی مدد آئی۔ تو جمنے پر اللہ کی مدد آتی ہے، ہم لوگ کرتے کرتے بھاگ جاتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، سمجھ رہے؟ ہاں، تو اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، موت تک جمے رہنے کی، کرتے رہنے کی۔ تو سب نیت کرتے ہیں 4 مہینہ لگائیں گے پہلی فرصت میں۔ پہلی فرصت کب ہے؟ ہاں بھائی، فرصت تو ملے گی نہیں، ہاں؟ تو کہتے ہیں پہلی مشغولی میں 4 مہینہ۔ ہاں، آج ہمارے مولانا نے کارگزاری سنائی، ماشاءاللہ کرنے والے کتنا کر رہے ہیں، 30 4 مہینے لگ گئے، 35 4 مہینے لگ گئے زندگی میں، ہر سال 4 مہینہ ہے نا۔ تو ماشاءاللہ زندہ ہے، سب مر نہیں گئے، زندہ ہیں، چل رہے ہیں ابھی۔ تو ہم بھی نیت کریں انشاءاللہ کم سے کم 4 مہینہ ایک بار تو ضرور لگائیں گے، اور جن کا لگ گیا ہے وہ بار بار لگانے کی نیت کریں، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ ہاں، حالات، پریشانی، مصیبت، کمی بیشی کے ساتھ کرنا ہے۔ تو یہ کمی بیشی کیوں ہے، حالات کیوں ہیں؟ ہمارے بھاؤ کو بڑھانے کے لیے، سمجھ رہے ہیں؟ بیماری میں چلنے کا الگ بھاؤ ملے گا، حالات میں چلنے کا الگ بھاؤ ملے گا۔ تو سب نیت کریں انشاءاللہ 4 مہینہ لگائیں گے۔ کون کون نیت کرتا ہے بتاؤ؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے۔ اب کھڑے ہو کے نام بھی لکھا دو، ہیں؟ کھڑے ہو جاؤ، ہاتھ اٹھانے والے قدم بھی اٹھا دیں، کرے ہمت مردہ مدد خدا، ہے نہیں؟ پکی بات ہے، میں کہتا ہوں 100% نہیں، 1,00,000% صحیح ہے یہ۔ جو ہمت کرے گا وہ اللہ کی مدد دیکھے گا۔ ہاں جی، بولیں ہمت کریں۔ کون ہمت کرتا ہے 4 مہینہ؟ رمضان سے پہلے، رمضان کے بعد، عید کے بعد، جی بقرعید کے بعد، بولو بھائی، کرو ہمت۔ کیا تاریخ ملی ہے اپنے کو؟ 23 جون نا، 23 جون ملی ہے نا۔ 23 جون کو اجتماع ہے اپنا، مسجد اور جماعت کا جوڑ ہے نیرول میں، وہاں سے انشاءاللہ جماعتیں جائیں گی 4 مہینے کی۔ بتاؤ، ابھی بہت ٹائم ہے جانے کے لیے، آج ارادہ کرو 4 مہینے کا۔ کون ہمت کرتا ہے بولو؟ رئیس بھائی نے ہاتھ اٹھایا، کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہوں گے تو چلیں گے نا، بیٹھے بیٹھے کیسے چلیں گے؟ ماشاءاللہ۔ کیا نام؟ ارے جون میں کرو نا یار، ایسا کیا، کتنا ٹگلائیں گے جون میں؟ ماشاءاللہ۔ کیا نام ہے؟ مختار بھائی، کہاں کے؟ کھاڑی پار، ماشاءاللہ۔ جس نے ایڈ لگائی وہ کھاڑی کے پار، ماشاءاللہ۔ بولو جلدی جلدی، 4 مہینہ کرو ہمت، بولو بھائی، بسم اللہ ہو گئی، دیکھو فرمائیں 4 مہینے کے لیے۔